والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. مراد نبوت فاروق اعظم خدا کی عنایت فاروق اعظم مساوات کو ناز جس پر رہے گا مجسم عدالت فاروق اعظم کیا جس نے حسن تدبر سے محکم نظام اخوت فاروق اعظم خدا اور رسول خدا جس پہ راضی وہ پائی بشارت وہ فاروق اعظم. حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اسلامی ہجری سال کا آج آغاز ہو چکا ہے. 1442 ہجری شروع ہو چکی ہے اور اسلامی ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. جیسے عیسوی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. اور محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے. اسی مناسبت سے آج آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شہادت کے حوالے سے چند باتیں ذکر کروں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگا. اور جب دربار نبوت سے عمر فاروق کے اسلام کی دعائیں ہو رہی تھیں یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان کمزور تھے تو کافر طاقتور، مسلمان تھوڑے تھے کافر زیادہ. اسی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ گرائے جاتے تھے. مکہ میں دو سرداروں کی بڑی دہشت تھی. انہوں نے ایک
جال تھا اور دوسرا عمر ابن خطاب تھے۔ اسی وجہ سے امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ماحول دیکھا کہ لوگوں پہ ان دو سرداروں کا، دو انسانوں کا رعب، دبدبا اور خوف طاری ہے کہ لوگ ان سے خوف زدہ رہتے ہیں، امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حضور حاضر ہو کے یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے اللہ، اگر اسلام کو پروان چاہتا ہے، اسلام کی ترقی چاہتا ہے، پھر دو میں سے کسی کا بھی تو انتخاب کر دینا، یا عمر بن خطاب دے دے یا پھر عمر بن ہشام یعنی ابو جہل دے دے۔ آپ نے ایک یہ دعا کی اور دوسری دعا خصوصیت کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ۔ اے اللہ، اگر کوئی اسلام کی ترقی چاہتا ہے تو عمر فاروق کو اسلام میں داخل ہونے کی جرأت عطا فرما دے۔ دربار نبوت سے یہ دعا ہو چکی، منظوریت کا سرٹیفکیٹ کب نازل ہوتا ہے ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، خود کہتے ہیں ایک رات نا میں نکلا یہ ارادہ لے کے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر کے ان کو تنگ کرتا۔ یہ گھر سے نکلے، دیکھا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، عمر ابن خطاب آپ کے پیچھے ہو گئی۔ چلتے چلتے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہا ہے، آپ بجائے اس طرف جانے کے بیت اللہ الحرام کی طرف چلے گئے اور بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی آپ نے وہاں نماز شروع کر دی کہ بیت اللہ کے احترام میں یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے داخل ہوتے ہی نماز شروع کی اور نماز میں جب آپ نے تلاوت کا آغاز کیا، سورۃ الحاقہ کی چند آیات آپ نے تلاوت کی۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں آ کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ یہ نماز سے فارغ ہوں، یہاں سے نکلے تو میں اپنا کام پورا کروں، یہ نماز پڑھی جا رہے اور آپ نے تلاوت شروع کی اور تلاوت آپ فرما رہے تھے کہ عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا، میں جیسے جیسے آیات سنتا رہا میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے نبی نہیں، رسول نہیں، یہ تو شاعر ہے، یہ شاعر ہے۔ میں نے ابھی یہ بات سوچی تھی کہ دل میں خیال آیا کہ آپ نے یہ آیات پڑھی سورۃ الحاقہ کی، یہ آیات تلاوت کی، کیا فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ آپ نے قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم، لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ اللہ پاک نے آپ پر کلام نازل فرمایا، کلام نازل فرما کے آپ کی زبان نبوت کا اعلان کروایا، میرے محبوب فرما دیجیے لقول رسول کریم، یہ رسول کریم پہ نازل ہونے والا
کلام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے معلوم ان کو بتا دیجیے یہ آپ سے الزام لگاتے ہیں شاعر ہے، رب کے قرآن نے اس کی تردید بیان فرمائی، فرمایا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون۔ عمر فاروق کہتے ہیں میرے اس خیال کے آپ نے تردید فرما دی، میں سمجھ رہا تھا شاعر ہے، اور مشرکین مکہ ٹھیک کہتے ہیں، مکہ والے کہتے ہیں یہ شاعر ہے، آپ نے قرآن پڑھ کے اس کی تردید بیان فرما دی۔ عمر فاروق کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا شاعر تو نہیں کہیں کاہن نہ ہو، کہیں کاہن نہ ہو، کاہن ہونے کا خیال میرے دل کے اندر ابھی پیدا ہوا کہ آپ نے یہ بات فرما دی وعدہ بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ بہت کم لوگ نصیحت پکڑا کرتے ہیں، اس کلام کو سن کے بہت کم ہی لوگ نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں۔ یہ کاہن کا کلام نہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں، بلکہ کیا ہے تنزیل من رب العالمین۔ یہ اللہ نے کلام نازل فرمایا، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، کسی مجنون کا کلام نہیں۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول فرمائی۔ آپ نے اس طرح دعا کرتے ہوئے کیا کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ۔ اللہ عمر فاروق کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور عمر فاروق نے کیا کیا ہے آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا نا حضرات دعا قبول ہونے لگی ہے۔ اب دعا کیسے قبول ہوئی بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ نے علماء کرام سے ہر سال آپ سنا کرتے ہیں حضرات دعا قبول ہونے لگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کہنے والے نے کہا اے عمر کیوں نہیں کرتے سروار سے اس آدمی کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے؟ عمر فاروق جو شیرے جوان تھے، چڑھتی جوانی تھی، ابھی 25-26 سال کی عمر ہے، کوئی زیادہ بھی عمر نہیں، طاقتور بھی تھے، قادر بھی تھے اور مجسم بھی تھے، بڑے طاقتور انسان تھے، تلوار لے کے کندھے پہ رکھی چل نکلے۔ چلتے 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 راستے میں صحابی سے ملاقات ہوئی، اس صحابی نے عمر فاروق کے ماتھے کے تیور کو دیکھ کے پوچھنے لگے اے عمر خیریت تو ہے، آج آپ کا ارادہ کہاں کا ہے، کس طرف ہو چلے ہو؟ عمر فاروق نے کہا میرے راستے سے ہٹ جائیے، آج محمد رسول اللہ کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں خیریت تو ہے؟ کہا اس نے پریشان کر رکھا ہے، لوگوں سے کہتا ہے باپ دادا کو چھوڑ دیجیے، یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، لوگوں سے کہتا ہے لات منات حبل کو چھوڑ دیجیے، یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ آج لوگوں سے کہا جائے قبر مزار والے کچھ نہیں کر سکتے، الزام کیا لگایا جاتا ہے یہ تو گستاخ اولیاء ہیں، یہ تو گستاخ ہیں، یہ نبوت کے بھی گستاخ، ولایت کے بھی گستاخ، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے والے نے جب کہا تو عمر فاروق نے بھی یہی بات کہی تم گستاخ ہو نا، وہ ہمارے ابا اجداد کے دین کی گستاخی کرتا ہے، وہ ہمارے بڑیروں کی گستاخی کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو باطل قرار دیتا ہے، آج میں اس کو سلام کر دوں گا، بس ختم۔ صحابی سمجھ گئے، فرمایا عمر جس کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو اسی نبی کا کلمہ آپ کی بہن فاطمہ پڑھ چکی ہے، اللہ اکبر، آپ کی بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، آپ کا بہنوئی شہید بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ شہید وہ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے اور عشرہ مبشرہ جنگ احد میں شریک ہونے والے، جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔ اچھا مسلمان ہو گئے، ادھر جانے کی بجائے واپس پلٹے، بہن کے گھر گئے، بہن سے جا کر کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں،
کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے سن لیا ہے جو پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ۔ مجھے بھی سنا، مختصر کر دیا میں نے، مجھے بھی سناؤ۔ کلام پڑھنا شروع کر دی۔ پڑھتے ہیں کیا؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ قرآن پڑھا جا رہا، عمر فاروق سنتے جا رہے، اور جیسے جیسے کلام سناتا جا رہا ہے، جیسے جیسے کلام سنا چلا جا رہا ہے، عمر فاروق کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ گئے، آنسو بہنے شروع ہو گئے، روتے جا رہے، اور قرآن ان سے کیا خطاب کرتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، آسمان کا مالک بھی اللہ ہے، زمین کا مالک بھی اللہ ہے، زندہ کرنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے، مارنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے، وہ ہر چیز سے قدرت رکھنے والا ہے۔ جب پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس مقام پہ پہنچے، کیا؟ آمنو باللہ ورسولہ، وہ لوگ اللہ پہ ایمان لائیے، رسول اللہ پہ ایمان لائیے۔ عمر فاروق جھٹ بولنے لگے، میری بہن فاطمہ مجھے دربار نبوت میں لے جائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ لوگ سنتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے، لوگ سنتے تھے، زاروں قطار رونا شروع کر دیا کرتے تھے، آنسو نہیں رکا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چلتے چلتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھ ہیں، اور ان کے علاوہ ایک اور صاحب بھی ساتھ ہیں، ان کو ساتھ لیے چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے دربار نبوت کے قریب پہنچے، صحابہ نے عرض کیا، محبوب عمر آ رہے، تلوار بھی ساتھ لے کے آ رہے۔ ہمیں آنے تو کوئی بات نہیں، اگر نیک نیتی سے آ رہا ہے تو ٹھیک، پکڑنا اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آئے، بیٹھے، فرمایا عمر خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا ہے؟ کوئی ایسا ارادہ تو نہیں لے کے آئے کہ یاد رکھنا یہ ارادہ تیرے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ مسلم احمد کی حدیث ہے۔ عمر فاروق کرنے لگے، محبوب تباہ ہونے نہیں آیا، تباہی سے بچنے کے لیے نبوت کی دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محبوب اسلام میں داخل کر لیجیے۔ بس جب عمر فاروق کا یہ کہنا تھا، محبوب دو عالم دار ارقم میں تشریف فرما سے، صحابہ نے جب سنا کہ عمر فاروق مسلمان ہونے کے لیے آ رہے اور مسلمان ہو چکے، دار ارقم سے اللہ کے نام کی تکبیر بلند ہوتے ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عمر ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبوت کو ملے 6 سال گزر چکے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 27 سال، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ 27 سال شباب کا عالم ہے، جوانی کا عالم ہے، مسلمان ہو چکے، اور یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کیا۔ ابھی 3 دن گزرے تھے۔ امیر حمزہ 3 دن پہلے مسلمان ہوتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بعد مسلمان ہوتے ہیں۔ امیر حمزہ کا بھی اپنے خاندان میں ایک مقام تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لوگوں کے دلوں پہ ایک روب تھا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، لوگوں جب سے حضرت عمر اسلام لائے، اللہ کی قسم ان کے اسلام لانے کے بعد ہمیں اللہ نے بڑی قوت سے نوازا، بڑی طاقت سے نوازا۔ ایک وہ دور تھا جب ہم عدل اعلان بیت اللہ میں کھڑے ہو کے نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ دور بھی ہمارے آنکھوں نے دیکھا۔ آگے آگے عمر جا رہے، پیچھے پیچھے حضرات صحابہ کی جماعت جا رہی۔ جو لوگ گھروں میں چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد عدل اعلان مکہ میں داخل ہو کے، بیت اللہ میں داخل ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں۔
اسلام کو قوت بخشی ہے۔ اور ایک دن آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیر کے صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے، فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ محبوب کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت بڑا وسیع کھیت ہے، میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر آئے، انہوں نے کنویں سے پانی نکالا، تھوڑا سا پانی کھیت میں ڈالا، وہ تھک گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا عمر فاروق آئے، انہوں نے کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکالتے گئے، کھیت کو خراب کرتے گئے، پانی نکالتے گئے، کھیت کو پانی پلاتے گئے، پورا کا پورا حتیٰ ساری بل عام، حتیٰ کہ پورا کا پورا کھیت جو ہے خود کھیت پانی سے سیراب ہو گیا اور عمر فاروق تھکے بھی نہیں، پورا کھیت بھی پانی سے بھر گیا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آئے گا، ان کے دور میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ اور وہ دور آیا، 11 سال سے زیادہ دور خلافت کا عرصہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بالکل محدود وقت کا ہے، 2 سال سے کچھ زیادہ ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 11 سال سے بھی زیادہ ہے، اور کئی سو مربع میل تک ان کی حاکمیت کا ڈنکا بجا کرتا تھا، اور مجال تھی کہ کوئی جو ہے کسی کو چھیڑ سکے، کوئی کسی کے ساتھ غلط حرکت کر سکے، اگر گھر سے دور دراز کو صبر کرنے کے لیے اکیلی عورت سے نکلتی، مجال تھا کہ اس عورت کی طرف چلتے ہوئے کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اتنا امن، اتنا سکون، اور پھر مقام کیا ملا؟ آپ والسلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیرک۔ اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے میرے عمر، یاد رکھ مجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پیارے پیغمبر صلوات والسلام نے فرمایا ہے عمر، جس راستے سے، جس گلی سے تو چلتا ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ عمر کی دینی غیرت تھی، یہ عمر فاروق کا دینی جذبہ تھا، یہ عمر فاروق کی دینی حمیت تھی۔ آج دینی حمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شیطان عمر کا راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا نہ لگے، ان کا نام اچھا نہ لگے، ان کا کردار اچھا نہ لگے، وہ اپنا نتیجہ خود نکال سکتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ شیطان چھوڑ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انسان کا تعلق ضرور ہے۔ شیطان کا عمر فاروق کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مسلمان کا عمر فاروق کی ذات کے ساتھ بھی تعلق ہے، صحابیت کے ساتھ بھی تعلق ہے، عمر کی غیرت کے ساتھ بھی تعلق ہے، عمر کی عدالت کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اور یاد رکھیے وہ عمر فاروق ہے جس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حسن حدیث ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اور لوگوں اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو مجھے اپنے رب کی قسم میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ میرے بعد عمر فاروق کو نبی بنا رہا، اللہ میرے بعد عمر فاروق کو نبی بنا رہا۔ لیکن کیا ہے، امام کائنات کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آئے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نبوت کا دعویٰ کرنے والے انسان کو ایک نوجوان نے بندوق کا وار کر کے گولی کا نشانہ بنا دیا اور جہنم حاصل کر دیا۔ اور لوگوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر کا حق تھا، لہذا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آئے گا وہ نبی نہیں ہوگا، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، فریب باز تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے نبی ایک اور تھا۔ اس نے کہا میں نبی کا میسنجر ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میرے پاس نبوت کا پیغام آتا ہے، میرے پاس نبوت کا میسج آتا ہے، اور لوگوں میسج بھی بند، میسج کا مطلب وہی بھی بند۔ جب نبوت زمین سے اٹھا لی گئی، نبوت کو ختم کر دیا گیا اور حضرات جبریل علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ جب تک نبی آ رہے تھے فرشتے وحی لے کے آ رہے تھے، اور جب نبی اس دنیا سے ختم ہو گئے تو فرشتوں کا آنا بھی بند ہو گیا، اور اس کے بعد آج سے قادیانیت کا دروازہ بند ہو گیا، مدعیان نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور یہی سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں اگر لوگوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور عمر فاروق کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں کا علم کم ہو جائے گا، عمر فاروق کا علم بڑھ جائے گا۔ لیکن لوگوں علمی حیثیت کو دیکھیں تو یہ حالت ہے، اور مقام کو دیکھیں تو وہ مقام کے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ حق کس کا تھا؟ عمر فاروق کا تھا۔ کس کا تھا؟ عمر فاروق کا تھا۔ اور علمی کیفیت صحابہ کے درمیان میں کیا ہے؟ صحابہ خود فرماتے ہیں لوگوں کا علم ایک طرف، عمر فاروق کا علم پوری کائنات سے بڑھ کے ہے، لیکن اس کے باوجود آخری بات ایک ایسا موقع ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ لایا گیا۔ وہ مقدمہ کیا تھا؟ ایک مجنونہ پاگل اور دیوانی عورت ہے، اس نے ریپ کیا ہے، ریپ کے نتیجے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو سنسار کر کے ختم کر دیا ہے، لوگوں کے ذمہ لگا دیا۔ لوگ لے کے جا رہے تھے، لوگوں کی ملاقات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے اور یہ کون ہے؟ کہا ایک مجنونہ عورت تھی اور اس نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، ریپ کیا ہے، لہذا حضرت عمر فاروق نے اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کو سنسار کر کے ختم کر دیا، جس کی سزا وہی بنتی ہے۔ فرمایا یہی رکو، آگے نہیں لے کے جانا، سیدھے چلے عمر فاروق کی عدالت میں حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاث، اے عمر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے 3 آدمیوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں صحابہ کا نظریہ یہ تھا اگر علم کا مقابلہ، حضرت عمر کے علم کا مقابلہ پوری کائنات سے کیا جائے، پوری کائنات کا علم کم ہو جائے گا، عمر فاروق کا علم بڑھ جائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ ایسی ذات کے سامنے آگے کیا کہتے ہیں؟ اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاث، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے 3 قسم کے لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے؟ ان میں سے ایک کہ اگر وہ کوئی گناہ کریں گے ان کا گناہ نہیں ہوگا، ان کا گناہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو کوئی گناہ نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک وعن المجنون حتی یعقل، ایک وہ پاگل مجنون مرد اور عورت جب تک کہ وہ عقل مند صحیح سلامت نہ ہو جائے، یہ حالت جنون میں اگر کوئی گناہ کریں گے اللہ ان کو گناہ کی سزا نہیں دے گا۔ اور آگے اور بھی ذکر کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سوچ میں پڑے فرمایا جاؤ ان کو جلدی بلا کے آؤ، ان کو جلدی بلا کے آؤ۔ جانے والوں سے بلایا گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے۔ ممبر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہا لوگوں یاد رکھیے مجھ عمر کو اس مسئلے کا علم نہ تھا، مجھے معلوم نہ تھا مسئلہ کیا ہے، میں نے کہہ دیا تھا اس کو سنسار کر دیا جائے، یہ میرا غلطی کا فیصلہ تھا۔ جب میرے فیصلے کے سامنے محمد رسول اللہ کی حدیث کا حوالہ دے دیا گیا، عمر کیا کہتا تھا کیا نہیں کہتا تھا، اب عمر کے لیے ضرورت نہیں کہ محمد رسول اللہ کی حدیث کے آنے کے بعد اپنے مسئلے کو، اپنے فتوے کو فوقیت دے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے۔ جب کسی بھی مسئلے کے حوالے سے
لوگوں کے سامنے رکھ کے قرآن کو پیش کر دیا جائے، محمد رسول اللہ کی صحیح حدیث کو پیش کر دیا جائے، لوگوں کے لیے کوئی مجال نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں کہ وہ اپنے مسئلے کو، اپنی برادری کے مسئلے کو، اپنے امام کے مسئلے کو، اپنے قوم کے مسئلے کو، اپنے مولویوں کے مسئلے کو، اپنے خاندان اور برادری کے مسئلے کو فوقیت دے کے محمد رسول اللہ کی حدیث کو پڑے پر ڈال دیں، یہ ایمانی غیرت نہیں۔ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے جب آپ جو کچھ کہتے تھے کرتے تھے، جب آپ کے کہنے اور کرنے کے مقابلے میں جب رب کا قرآن آ جائے، محمد کی حدیث آ جائے، آپ کو وہ چھوڑنا پڑے گا، وہ کہنا اور کرنا پڑے گا جو رب کے قرآن میں ہوگا، محمد کی حدیث میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخر 27 یا 28 ذوالحجہ ہے، عمر فاروق حج کر کے مدینہ واپس پہنچے، حج کر کے جب مدینہ واپس پہنچے صبح کی نماز پڑھا رہے، ایک مجوسی ابو زہد فاروق وہ مسجد میں چھپ گیا اور جیسے ہی تکبیر ہوئی آپ نے نماز شروع کی، وہ چھپا ہوا دشمن جو سب سے پہلے مسجد کے امام پہ، ہاں جی مسجد کے امام پہ حملہ کرنے والا، جو سب سے پہلے اللہ کے گھروں کو تباہ کرنے والا، اللہ کے گھروں میں دہشت گردی پھیلانے والا کون سا ابو زہد فاروق؟ مجوسی تھا، اور وہ اٹھا، اس نے وہ خنجر نکالا، 2 دھاری منہ نکال کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیے، اور تقریباً 6 وار کرتا ہے، 6 دفعہ خنجر مارتا ہے، عمر فاروق گر پڑے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد نماز کو مختصر کر دیا، نماز کو مختصر کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے گھر لے جایا گیا، اور جب یہ پتہ لگایا گیا کہ قتل کرنے والا، حملہ کرنے والا کون ہے، بتایا گیا ابو زہد فاروق ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھ سے مجھے شہادت نہیں دلوائی۔ اور لوگوں اللہ اکبر، حملہ ہو گیا، صحابہ سب میں ہیں، وہ سب سے نکلنے کے لیے وار کرتا ہے، تقریباً کئی صحابہ زخمی ہوئے صرف اس وجہ سے کہ وہ نکلنا چاہتا تھا لیکن نکل نہ سکا۔ بالآخر جب اس نے یہ سمجھا کہ میں اب نکل نہیں سکوں گا اور مجھے پکڑ لیا جائے گا، اس نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ اس نے جس وار سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وار کیا تھا، اسے خنجر سے اپنے آپ سے وار کیا اور اپنے آپ کو جہنم واصل کر دیا، خودکشی کر لی، مر گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں آیا گیا، کھجور کا پانی پلاتے ہیں، پیٹ کی انتڑیوں سے باہر نکل جاتا ہے، دودھ پلاتے ہیں باہر نکل جاتا ہے، حالت تشویش سے تشویشناک ہوتی چلی جا رہی آخری بار، اور تشویش سے تشویشناک ہوتے ہوتے پھر آخر کیا ہوا، آخری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور عبداللہ کو بلا کے فرمانے لگے، عبداللہ جاؤ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو میرا سلام بھی دو اور سلام کے ساتھ پیغام بھی دو، اور کہو اماں میرا ابا تمہیں سلام کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا پیغام آیا ہے، میں اب امیر المؤمنین نہیں رہا، جا کے میرا سلام دو اور سلام کے ساتھ پیغام دے دو کہ میرے ابا نے بھیجا ہے اور وہ آپ سے اجازت مانگنا چاہتے ہیں کہ کیا ماں جی عائشہ تم مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیتے ہو کہ جہاں محمد رسول اللہ مدفون ہیں، جب ابوبکر صدیق مدفون ہیں، وہاں عمر بھی دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ عبداللہ گئے، انہوں نے پوچھا، ماں جی عائشہ نے سلام قبول کیا اور جواب دیا تھا، جا کے عمر کو کہہ دو کہ جہاں اس جگہ عائشہ نے اپنا انتخاب کیا ہوا تھا کہ یہاں میرا لاشا مدفون ہوگا، لیکن جاؤ عمر کو کہہ دو، عمر کو عائشہ اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہوئے اجازت دیتی ہے۔ بیٹا آیا، اس نے پیغام دیا، انہوں نے پیغام کا جواب سن لیا، اور پھر ایک اور بات کی، کہا جب میں فوت ہو جاؤں میری ڈیڈ باڈی کو تم اٹھا کے لے جا رہے ہو، دفن کرنے سے پہلے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے اجازت لینا اور کہنا، ماں جی عائشہ اب اجازت ہے آپ کی طرف سے عمر فاروق کی ڈیڈ باڈی کو یہاں دفن کرنے کی، اگر اجازت دے دے تو ٹھیک، نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں عمر فاروق کو دفن کر دینا۔ لہذا پھر دوبارہ پوچھا گیا، دفن کر دیا گیا، اور عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ مضمون ہے جہاں محمد رسول اللہ مضمون ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آج جنت کے ٹکڑے میں محمد رسول اللہ مدفون ہے, اسی جنت کے ٹکڑے میں ابوبکر صدیق مدفون ہے, اسی جنت کے ٹکڑے میں عمر فاروق مدفون ہے. آج اگر بس زبان اٹھے میرے ابوبکر صدیق کے بارے میں گستاخی کرے, میرے عمر فاروق کے بارے میں گستاخی کرے, اور میرے عثمان غنی کے بارے میں گستاخی کرے, یا کسی صحابی اور صحابیات کے بارے میں گستاخی کرے, اللہ کی قسم ان کے ایمان میں تو شک نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کے جہنمی ہونے میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا. لوگوں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه. اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور اللہ نے فرمایا جس کو میری رضا حاصل ہو جائے وذلک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی رحمت کی.